السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آف دا ٹرینڈ، آج ہم اپنے طے شدہ موضوع پہ بات نہیں کرنے جا رہے۔ آج کا دن بالخصوص میرے لیے، شہمل کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک خوشگوار دن رہا، اور میں تھوڑا بے حس اور تھوڑا پتھر دل آدمی ہوں۔ مجھے تو اتنا زیادہ چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور میں زیادہ خبر گیری نہیں رکھ سکتا، لیکن اکثر شہمل جو ہے وہ ہر 4-5-7 دن کے بعد پوچھتا تھا کہ شہزادے کا کچھ حال احوال بتاؤ، کس حال میں ہے وہ، کوئی رابطہ ہوا؟ تو شہمل سے میں نے یہی کہا کہ یار وہ اس وقت جو ہے وہ محاذ پہ ہے، وہ حالت جنگ میں ہے، اور فوجی میرے کچھ دوست ہیں تو ان سے یہ محاورہ میں نے سنا ہوا ہے کہ محاذ سے یا جنگ کے میدان سے ہمارے ہاں یہ محاورہ مشہور ہے کہ نو نیوز از گڈ نیوز۔ تو میں نے تو مڑ کے ایک دو بار فون کیا ہوگا، وہاں کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ کو بالکل بے فکر ہو جائیں۔ تو شہزادہ جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک فرمائش آئی تھی کہ آپ نے جاتے ہوئے ایک تصویر لی تھی، تو جب آپ واپس آ رہے ہوں تو بھی ایک تصویر لے کے شیئر کیجیے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جاتے ہوئے وہ ایک مختلف انسان تھا، اور شاید مجھے وہ تصویر بھی نہیں لینی چاہیے تھی، اور واپسی پہ تو بہرحال میں اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکا کہ میں شہزادے کی تصویر، تو بہت دور کی بات ہے، میں اس کا شاید آپ کے سامنے اب نام بھی نہ لوں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی ہے، اور یہاں پہ چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہیں، ہر شخص کی اپنی ایک عزت نفس ہوتی ہے۔ تو سفر بہت دلچسپ رہا آج کا، اور وہ میرے موڈ سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ موضوع ایسا ہے، اور شہمل ہی میرے ساتھ گئے تھے۔ بہرحال ہم وہاں پہ پہلی بات جو سب سے زیادہ حوصلہ افزا تھی کہ وہاں کی انتظامیہ کے جو ہیڈ ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں یار ایسا لڑکا جو ہے نا، وہ بہت عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں، آئے ہوں گے لیکن بہرحال یہ کوئی بہت ہی اسپیشل آدمی ہے، اور اس نے، میں کیا بتاؤں، میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا، اور میں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ آپ سوچیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 10 سال سے ہیروئن کا نشہ کر رہا ہو، اور پتہ نہیں کتنے نام لیتا ہے وہ، مجھے تو وہ نام بھی یاد نہیں ہے، انجیکشنز، اور پورے جسم میں کوئی جگہ نہیں بچی جہاں پہ انجیکشنز نہ لگائے ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ، میں نے آپ سے ذکر شاید کیا تھا کہ صبح 11 بجے کا ٹائم ہمارا طے ہوا تھا، اور میں کسی وجہ سے بہرحال مجھے شام میں پروگرام بنانا پڑا، تو شہزادے کی کال آئی تھی کہ سر نہیں کہتا وہ، مجھے عباد بھائی کہتا ہے۔ تو عباد بھائی کیا کرنا ہے؟ میں تو تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ نہا دھو کے نئے کپڑے پہن کے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یار میرے ساتھ کچھ چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے، تو آپ معذرت چاہتا ہوں، شام میں چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ خیر میں شام میں پہنچا تو وہ ماشاءاللہ تیار ہو کے نئے کپڑے پہن کے، اور ہم چلے۔ تو اس نے بتایا کہ صبح 11 بجے ہم نے نکلنا تھا، اس وقت سے اس نے ڈوز نہیں لی تھی اور شام تک نہیں لی تھی۔ اس سے ایک چیز ہم سیکھتے ہیں نا، وقت کے ساتھ چیزیں سیکھتے ہیں اور پھر وہ آگے شیئر کرتے ہیں۔ مجھے جو اس کے اندر سب سے بڑی ایک چیز نظر آئی ہے وہ اس کا عزم اور حوصلہ اور ہمت اور ارادہ، اور اس ارادے کے پیچھے جو میں نے آپ سے کہا، ایک طرف میں شہزادے کا نام لوں گا اور دوسری طرف میں گڑیا کا نام لوں گا۔ تو بیٹی سے محبت وہ اصل چیز تھی جو اس کو ڈرائیو کر رہی تھی، اور پھر بحیثیت مسلمان ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ جب راستے پیدا فرمانے پہ آتا ہے تو وہ محتاج تو نہیں ہے، لیکن بہرحال
وہ کسی نہ کسی، یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے کسی کام میں استعمال ہو جائیں۔ اچھا، اس حوالے سے یہ جو شہزادے اور اس کی بیٹی 5 سال کی بیٹی گڑیا کی جو ایک مختصر سی کہانی ہے، جو اس سے پہلے میں نے پوسٹیں کی ہیں 1-2، اس کے اوپر کچھ سوالات آئے تھے، خاص طور پہ لوگ حیران ہوئے تھے کہ 28 سال کا نوجوان ہے اور اس کے 5 بچے ہیں۔ تو یہ کوئی اس دور کے بچوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے واقعی حیران کن بات ہے، لیکن یہ دراصل ایک نتیجہ ہے جو 20ویں صدی یعنی 20th سینچری اور خاص طور پہ 21st سینچری میں تو یہ ابھی نارم بن چکی ہے، جسے ہم ایکسٹینڈڈ چائلڈہڈ کہتے ہیں، یعنی کہ بچپن کا دورانیہ ہم نے طویل کر دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں 18 سال کے نوجوان بھی جو ہیں وہ بچے ہیں اس وقت، 20 سال کے نوجوان بھی بچے ہیں، 22 سال کے نوجوان بھی بچے ہیں، 24 سال کے نوجوان بھی بچے ہیں، 28 سال کے بھی نوجوان بھی بچے ہیں۔ تو یہ بیچارے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد نوکری کہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نوکری میں تجربہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، پھر نوکری میں کچھ تنخواہ اچھی ہوتی ہے تو مکان وغیرہ یا جو بھی زیورات خریدنے ہوتے ہیں، تو پھر جا کے ہمارے یہاں 28, 30, 32, 31 کا شادی کا کلچر ہے۔ تو اس حساب سے تو اس کی ابھی شادی ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اگر اس کی شادی 17-18 سال میں ہو گئی ہے اور 28 سال کی عمر میں اس کے 5 بچے ہیں، تو اس میں میرے خیال میں کسی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک سوال تھا جو پرانی پوسٹ کے اوپر تھا۔ بہرحال مجھے اس کی کوئی کلیریفیکیشن یا ویریفیکیشن نہیں دینی اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے بہرحال، اور اس کے اوپر پھر ہم کسی دن ایکسٹینڈڈ چائلڈہڈ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈیفینیشن ہے جو سامنے آئی ہے اور بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، یہ ایک الگ ویڈیو اس کے اوپر پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، خوشی کی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب وہ واپس آیا، آج بہت اتنی دلچسپ باتیں اس نے سنائی ہیں کہ کم از کم میرا تو ہنس کے اور مسکرا کے جو نا میرے چہرے کے عضلات پٹھے جو ہیں وہ تھک گئے، اور وہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے، وہاں پہ 25-30 نوجوان جو ہیں وہ ہر وقت زیر علاج رہتے ہیں۔ تو جب وہ کوئی نیا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جن کے 5 دن گزر جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس باؤنڈری کے اندر جو سٹاف ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ہوتا ہے، یعنی یہ شہزادہ خود جو ہے یہ گارڈ بھی رہا ہے، یعنی گارڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری رات پہرا دینا ہے کہ کوئی بھاگ نہ جائے، اور اگر کوئی بھاگ گیا تو اگلے دن بھاگنے میں کوئی کامیاب، ویسے ایسا ہوا نہیں ہے اس کے پورے 40 دن کے دوران، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھاگ جائے اور چوکیدار اس وقت نہ بتا سکے اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جائے تو جو بھی گارڈ ہوتا ہے اس کا سر گنجا کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، جو بھی نیا پیشنٹ وہ رجسٹر کرتے ہیں اس کا بھی سر گنجا کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کھانے پہ کیا ہوتا تھا، نماز میں نماز 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہے، اور وہ کچھ 2-4 قصے اس نے ایسے بتائے کہ جس میں نماز میں شرارتیں کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دماغ اپنی جگہ پہ ابھی سیٹ نہیں ہوتا، تو وہ اس چیز کو مینیج نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک دلچسپ سفر تھا، اس کی روداد پھر کبھی ہم اگر ممکن ہوا، فی الحال میں ضروری لگ نہیں رہی۔ ایک چیز اس نے بتائی کہ میری جو روٹین تھی وہ 24 گھنٹے میں 1 روٹی کھاتا تھا میں، اور ابھی جب آج ہم اس کو لے کے آئے ہیں تو کہہ رہا ہے پچھلے 15 دن سے مسلسل میری روٹین یہ ہے کہ عام طور پہ جو الاؤ ہے ایک بندے کو وہ 3 روٹی دی جاتی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میرے دوست جانتے تھے کہ میں 5 روٹی ایک وقت میں کھاتا ہوں، تو انہوں نے وہ عام طور پہ رضاکارانہ طور پہ جس نے 2 روٹی کھانی ہوتی ہے تو 2 بندے جو ہیں اپنی 1 روٹی مجھے دے دیتے تھے۔ تو آج ماشاءاللہ اس کے پاؤں کی رنگت یقین نہیں کر سکتا تھا میں کہ یہ کیا معجزہ ہوا ہے، کیا کرامت ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کی دعائیں، اس کی بیٹی کی دعائیں، اس کی ماں کی دعائیں، اور اس کے پاؤں جو سوجے ہوئے تھے اور جو کالے تھے اور ان کے ٹیشوز خراب ہوئے تھے، وہ ایسے پاؤں لگ رہے تھے جیسے ابھی فیکٹری سے فٹ ہو کے آئے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کے لیے، لیکن مقصد یہ
صرف یہ تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے کہ یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا، چھوٹا سا کام تھا، اور میں ذاتی طور پہ مجھے ابھی آپ کا جو کرنٹ فیڈ بیک آج میں نے خوشی کا اظہار کیا تو اس کے نیچے بہت زیادہ کمنٹس آئے ہیں، اور کچھ ایسے کمنٹس بھی تھے جن کے اندر جو میرے لیے جن کا جواب دینا بہت مشکل مجھے لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر مجھے کوئی پینٹ کیا جا رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کی نفسیات پہ کیا اثر ہوتا ہے اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم نے کوئی معرکہ سر انجام دیا ہے. تو وہ بہت زیادہ تعریفی جملے جو ہوتے ہیں، میری کوئی عاجزی انکساری کی عادت نہیں ہے، میں بہت ہی اکھڑ مزاج آدمی ہوں، لیکن میں عاجزی انکساری کا اظہار کیے بغیر آپ سے کہہ رہا ہوں کمنٹ ایسا کیا کرے جس کا میں جواب دے سکوں. تو وہ اتنا ہیوی کمنٹ جب تعریفی آتا ہے تو پھر اس کا جواب مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا دوں، کیونکہ ہر انسان اپنی حقیقت بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. اور آج میں جان بوجھ کے تیز بول رہا ہوں، یہ بھی آف دا ٹرینڈ ہے، کیونکہ اگر میں سلولی بولتا ہوں تو وہ سٹوری بہت ابھی بھی پیاسی رہ جائے گی مجھے پتہ ہے، اور شاید ہم اس کا کبھی پھر وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہیں. تو میں آپ کو اپنی ایک اپروچ بتاتا ہوں کہ میں بالکل بھی ویلفیئر ٹائپ کاموں میں آگے بڑھ کے ڈھونڈ کے کرنے والا بندہ نہیں ہوں. میں ان کاموں سے کتراتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میرے علم میں کوئی چیز نہ آئے، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ میرے علم میں اگر کوئی چیز آ جائے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ایک چھوٹا سا نا آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ اگر آپ کے علم میں ایک چیز آ گئی، آپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو بہرحال اس کے لیے جواب دہی ہے. تو جہاں میری شہزادے سے ملاقات ہوئی ہے وہ جگہ ایسی ہے کہ جب بھی میں بیٹھتا ہوں میرے سامنے سے کم از کم بھی اگر ہم لگائیں تو 2-3 ہیروئن پینے والے تو گزرتے ہیں، جن سے جو پاس سے گزر جاتے ہیں. کوئی آتے ہیں وہاں پہ کیبن پہ چیزیں بھی خریدتے ہیں، بات چیت نہیں ہوتی. کوئی ایسا تھوڑا ہی کہ وہاں پہ گیٹ لگایا ہوا ہے اور فلٹر لگایا ہوا ہے اور ہم ڈھونڈنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کس کو ضرورت ہے اس کی، کیونکہ ہم بندے ہیں، ہم مخلوق ہیں، اور یہ وسائل اور وقت کی گیم ہے، نہ اتنا وقت ہے نہ اتنے وسائل ہیں. تو البتہ وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بال جو ہے وہ آپ کی کورٹ میں پھینک دیتے ہیں، تو جب بال کورٹ میں آ جائے تو پھر کھیلنا پڑتی ہے. تو وہ میں نے ایک جملہ بولا اور اس نے جو جوابی جملہ مجھے دیا اس کے اندر مجھے ذہانت نظر آئی. پھر فردر تھوڑی سی گپ شپ کی تو مجھے پتہ چلا یار اس کو تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ 10 سال سے پس رہا ہے اس چیز کے اندر اور یہ چیزیں سے نچوڑ رہی ہے اور اس کی سماجی زندگی بھی تباہ و برباد ہو چکی ہے. تو اگر میرے تھوڑے سے کردار ادا کرنے سے تو میں اگر نہیں کرتا تو میں مجرم ہوں. وہاں پہ اگر وہ کام میں چھوڑتا تو وہ میں مجرم ہوتا. یہ میرا کوئی کمال نہیں تھا، میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. تو میں کبھی بھی ٹو نہیں لگاتا کہ بھائی کس کو ضرورت ہے اور کس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز سامنے لے آئیں اور میرا اس پہ کوئی کردار بن رہا ہو، یہ میں جو اس وقت بات کر رہا ہوں تو یہ اصل میں ہر ایک کے لیے یہ بات ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی معاملہ آ جاتا ہے اور ہم اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی معاملہ نہیں آ رہا تو ہمیں ٹو نہیں لگانی چاہیے. ہمیں چاہیے لفظ کے، میں ویسے پرسنلی سخت خلاف ہوں، میرا اپنا وتیرہ یہ ہے، میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں ٹو نہیں لگاتا کہ کس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے. اچھا، ان ساری چیزوں یہ جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جذباتیت اور سنسنی خیزی. یہ اپنی جگہ ایک بیماری ہے. میں آج سے 3-4 سال 5 سال پہلے تک جب لکھتا تھا تو اب اس میں بھی لوگ روئے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ وہ خوشی سے روئیں، اور اگر پہلے کوئی غم سے روئے تھے تو اس سے بھی کچھ شاید بیداری کا ایک پہلو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ادروائز جذباتیت اور سنسنی خیزی جو ہیں یہ اٹس سیلف ایک پروڈکٹس بن چکی ہیں. یہ آپ دیکھیں نا کہ بڑے بڑے پیجز پہ ہم نیوز اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ سرخی میں لکھا ہوا ہے فلاں جگہ یہ ہو گیا، ریکٹر سکیل پہ اتنا بڑا زلزلہ آ گیا، اور یہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سنسنی خیزی کے ذریعے آڈینس کیپچر کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ جذباتیت اور سنسنی خیزی جو ہے، یہ میں اس کو پرسنلی ایک بیماری سمجھتا ہوں. تو ہمیں بہت سیدھے سیدھے طریقے سے جو ہمارے بس میں ہوتا ہے وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو سٹوری ٹیلنگ چل رہی ہے اس وقت، جو آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں بات، اس کا ایک سادہ سا مقصد ہے. اس کا سادہ سا مقصد یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اس چیز کا قائل رہا ہوں کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے ہمارے ملک کی. تو 22 کروڑ کی آبادی میں اب وہ 22 کروڑ انسان جو ہے وہ میرے محلے میں نہیں رہتے، وہ کراچی میں نہیں رہتے، وہ سندھ میں نہیں رہتے. وہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں رہتے ہیں. تو یہ پورا پاکستان، اس کے اندر میں اگر کسی کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے آپ کچھ فنڈ کریں یا مجھے کوئی آپ ریسورسز دیں، تو میری کوریج کیا ہے، میری کیپیسٹی کیا ہے، میں کتنا کام کر سکتا ہوں. میں آپ کو بہت ہی کرسٹل کلیئر ایک چیز آج بتا رہا ہوں کہ جو میرا ایک چھوٹا سا سرکل ہے، جس کے اندر میرے اسٹوڈنٹس ہیں اور میرے دوست ہیں، سوشل میڈیا سے بنے ہوئے کچھ دوست ہیں، یہ میرے چھوٹے سے سرکل کے لیے کافی سے زیادہ ہیں. کافی سے زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن لگا تھا لاسٹ، اس کے اندر میں نے آپ سب سے یہی کہا تھا کہ اپنے دائرے کا خیال رکھیں. اپنے چھوٹے چھوٹے دائروں کو اگر ہم کور کریں گے تو وزیرستان بھی کور ہو رہا ہوگا، گلگت میں بھی کوریج ہو رہی ہوگی، ڈیرہ غازی خان میں بھی ہو رہا ہوگا، ایبٹ آباد میں بھی ہو رہا ہوگا، ملتان، کتنے نام لوں میں. ان ساری جگہوں پہ میں پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں پہنچ سکتا. تو میرے اپنے سرکل کے لیے میرے پاس کافی وسائل ہیں الحمدللہ. میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا چھوٹا سا گروپ ہے، ہم آپ کے نام سے کام کرتے رہے ہیں. اور نام تو ایک نام ہی ہوتا ہے، بہرحال اصل چیز کام ہوتی ہے. تو اتنے وسائل لاک ڈاؤن کے دوران آ گئے تھے کہ میرے کچھ دوست گواہ ہیں کہ میں چھوٹا گیٹ یا یہ جو ایئرپورٹ کا علاقہ ہے، تو یہاں کے لیے یہاں کی ضرورت سے زائد تھے. ایک پوائنٹ عظیم پورہ ملت ٹاؤن پہ، وہاں پہ ایک دوست کو فون کیا، وہاں پہ شروع کروایا. ایک پوائنٹ مرغی خانہ سائٹ پہ تھا، ایک پوائنٹ جو ہے وہ نارتھ کراچی میں تھا، ایک پوائنٹ عزیز آباد میں تھا. اس طرح مختلف جگہوں پہ، کیونکہ وہ وسائل صرف میرے سرکل کے جو وسائل تھے وہ میرے اپنی ضروریات سے زائد تھے. تو وہ پھر بہرحال ذاتی جو میرا جن کے اوپر یقین اور بھروسہ تھا، ان لوگوں کو انوالو کیا اور وہ چیز اس طریقے سے استعمال کی. تو سٹوری ٹیلنگ جو ہوتی ہے یا ہم جو واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر سمپل ایک ماڈل پیش کیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں. تو آپ کا کسی پہ زور چلتا ہے، یہ جو نشہ چھوڑنے والا معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی ماہر نفسیات ٹھیک رائے دے سکتا ہے. ہم تو کامن سینس سے میں نے کام لیا، نہ میں ماہر نفسیات ہوں، نہ میری کوئی سائیکالوجی میں شدھ بدھ ہے. وہ ایک تدریس کی وجہ سے تھوڑی بہت نفسیات ہم سمجھ جاتے ہیں بحیثیت استاد. تو مجھے اس بچے کے اندر، اس بچہ ہی کہوں گا، وہ مجھ سے تو بہت چھوٹا ہے ماشاءاللہ، 28 اور 2 30 اور تقریباً 18 سال چھوٹا ہے میرے خیال میں مجھ سے. تو اس کے اندر ایک پوٹینشل نظر آیا. تو مجھے یقین تھا، میں نے کہا نا کہ یہ کوئی موٹیویشنل، مجھے ذرا سا بھی شک نہیں تھا کہ مجھے کوئی خاص ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ اگر شک ہوتا یا اسی طریقے سے ہم ہر ہیروئنچی کو یا ہر ہیروئن پینے والے کو، تو پھر تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. کیونکہ جہاں میں بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں، محلے میں مین روڈ ہے وہ، وہاں پہ درجنوں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کورٹ میں ایک بال آئی. اب آپ کا بیہیویئر، آپ کا رسپانس، آپ کی ذمہ داری وہ نوٹ کی جائے گی. تو تقریر واز کی عادت نہیں ہے، سمپل ایک چیز ہے کہ بھائی ہم کر کے دکھائیں. اور پھر مجھے کہیں کوئی اچھا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے تو میں اس سے سبق لیتا ہوں، اس سے سیکھتا ہوں. اور اسی طریقے سے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کر سکتے ہیں. بڑے ٹاپک کو میں بڑے پیمانے پہ پھیلانا نہیں چاہ رہا. آج صرف یہ بتانا تھا کہ آج کا دن بہت ہی خوشگوار دن تھا. اور وہ جو سٹوریز اس نے سنائی ہیں اور ان کی تفصیلات، تقریباً شاید ہم 3 گھنٹے اکٹھے رہیں. حالانکہ یہ ٹوٹل 35-40 منٹ کا سفر تھا اس سینٹر سے گھر تک، لیکن اس کے علاوہ ہم نے ان کو گھر چھوڑنے سے پہلے ہم نے ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی، اور اس نے ہنسا کے ہماری حالت پتلی کر دی. اور
بس خوشی اس بات کی ہے کہ آج وہ جب اپنے گھر جائے گا تو بلکہ جا چکا ہے، اور مجھے بتا رہا تھا ہمیں بتا رہا تھا وہ کہ شاید صبح تک ہم باتیں ہی کرتے رہیں گھر پہ. اور آپ سب کے لیے بھی، آپ سب کا حصہ ہے اس میں. آپ سب اس چیز کو ظاہر ہے کہ حصہ اس سینس میں ہے کہ دعائیں کی ہیں آپ نے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں اور ان کا تو مزید بندوبست یہ کیا ہے کہ یہ ابھی صرف 2 یا 3 دن کے لیے آئیں، یہ واپس جائیں گے، اور ان کو ہم شاید 2-3 مہینے اور وہیں پہ رکھیں تاکہ بالکل کوئی ذرا سا بھی چانس نہ رہے. کیونکہ ابھی جو پوسٹ کی تھی اس میں بھی کافی دوستوں نے یہ بتایا ہے کہ ریلیپس ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی لوگ واپس لگ جاتے ہیں اس کام میں. تو اس کے اوپر کہوں گا کہ جو کی آف سکسیس ہے وہ ہے فالو اپ اور سپورٹ سسٹم. سپورٹ سسٹم ایک پھر پیچیدہ ٹاپک ہے. سپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ سسٹم میں اس کی کوئی بیماری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی اس کو ہرنیا ڈائگنوز ہوا ہے، اب وہ 3 دن جو اس کو چھٹی ملی ہے وہ ہم اس کو چیک اپ کروائیں گے. اس کا سرجری ہوئی تو انشاءاللہ سرجری کروائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سپورٹ سسٹم ہے کہ وہ وہاں پہ تکلیف میں تھا. ویسے تو 40 دن پورے ہو چکے تھے، وہاں پہ شٹرنگ کا کام کر رہا تھا ماشاءاللہ. پچھلے 15 دن سے اس نے پوری ایک کمرے کی یا 2-3 کمروں کی شٹرنگ کی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا صحت کا مسئلہ تھا، وہ سامنے آیا ہے، وہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ جب وہ واپس آئے گا تو اس کے روزگار کے حوالے سے تو وہ ایسا کانفیڈنٹ ہے، ایسا پورا اعتماد ہے. تو کہہ رہا ہے کہ میرے تو دونوں ہنر ایسے ہیں کہ کام کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو مطلب یہ ہے کہ فالو اپ اور سپورٹ سسٹم، خاص طور پہ منشیات کے حوالے سے اگر کوئی ٹھیک ہو کے بھی آ جاتا ہے تو اگر آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، ایک پرانا دوست اس کو اگر مل گیا، ایک پرانا دوست، اور اس کے ساتھ یہ 5-10 منٹ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ گیا، تو بہت مشکل ہے کہ وہ اس چیز سے باز رہ سکے. تو آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہمارے معاشرے میں جتنے بھی نوجوان ہیں، بچے ہیں، فیملیز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس لعنت سے محفوظ رکھے اور سب کے بچوں کی اس سے حفاظت فرمائے. کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ زندگی اپنے لیے تو انسان جو کچھ ہوتا ہے سو ہوتا ہے، وہ پوری فیملی کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. تو تمام تر نیک تمناؤں کے لیے بہت زیادہ شکریہ، اور آپ کی تمام نیک دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. السلام علیکم.